بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد لله وكفى من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. لقد روى الإمام الطبراني في المعجم الصغير عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لألفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه صفهم لنا لكي لا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنهم من إخوانكم ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سامعین گرامی، اس دور میں جو فتنے بڑھے ہیں، برائیاں بڑھی ہیں، خرابیاں بڑھی ہیں، ان فتنوں میں سے، ان خرابیوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ نگاہوں کا فتنہ ہے، آنکھوں کا فتنہ ہے اور کانوں کا فتنہ ہے۔ نگاہیں، انہیں برائی سے بچانا بڑا مشکل ہے اور بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ آدمی چل رہا ہے، بازار میں ہے، کام کر رہا ہے، بچانا بڑا مشکل ہے۔ اس سے بھی بڑی مصیبت کیا ہے؟ اب یہ جو موبائلز، یہ جو چینلز اور یہ جو کچھ سکرینز پر چلتا ہے، آدمی جب اکیلا ہوتا ہے تو شیطان اکساتا ہے اسے کہ دیکھو، کھولو اور لطف اندوز ہو، شیطان کی پیروی کرو۔ اور اچھا بھلا آدمی، نمازی، روزہ دار، شیطان اسے اس فتنہ اور برائی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی برائی ہے، اور اس کا عذاب کتنا سخت ہے۔ ہم اس فتنے میں مبتلا ہو کر کہ جب کوئی نہیں ہوتا، شیطان کی پیروی کر کے، نگاہوں کا، کانوں کا اور زبان کا گناہ کر کے ہم اپنی نیکیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ گناہ کما رہے ہیں، صرف یہ نہیں کہ گناہ اکٹھے کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ جو نیکیاں ہیں اس گناہ کی وجہ سے وہ بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ کیسے؟ آئیے سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً یقیناً قیامت کے دن میری امت میں سے کچھ گروہ ایسے آئیں گے، میں انہیں دیکھوں گا، وہ مجھے ملیں گے۔ قیامت کے دن میری امت میں سے
کچھ گروہ، کچھ جماعتیں یقیناً مجھے ملیں گی. کیسے ہوں گے وہ؟ فرمایا وہ اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے کہ جو تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی. اور تہامہ پہاڑ یہ سعودی عرب میں یہ پہاڑوں کا بہت بڑا سلسلہ ہے، بہت بڑا سلسلہ ہے، خوب پھیلے ہوئے اور خوب بلند و بالا ہے، اور اپنی لمبائی اور چوڑائی میں بہت بڑی چین ہے، چین آف ماؤنٹینز. تہامہ نام ہے ان کا. شاید سینکڑوں کلومیٹرز میں یہ پھیلے ہوں. تو فرمایا وہ جو نیکیاں لے کر آئیں گے وہ ان پہاڑوں کے برابر ہوں گی. تھوڑی نیکیاں ہوں گی، یعنی انہوں نے زندگی میں کتنی محنت کی ہوگی، کیا کچھ کیا ہوگا. تو فرمایا اتنی نیکیاں جب لائیں گے، ظاہر ہے دیکھ کے خوش ہوں گے کہ انشاءاللہ کامیابی کی، جنت میں داخلے کی صورت بن جائے گی. فرمایا لیکن ہوگا کیا؟ اللہ رب العالمین انہیں چھوٹے چھوٹے ذروں کی طرح ساری نیکیوں کو ضائع کر دیں گے. ہائے ہائے، تھوڑی نیکیاں ہوں تب بھی ڈر ہے، لیکن جب اتنے پہاڑ ہوں اور اللہ انہیں ضائع کر دیں تو جن کی نیکیاں ایسے برباد ہوں گی ان پہ کیا گزرے گی. آج ہم لوگ اس نشے میں مست ہیں اور اس خیال سے خوش ہوتے ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے، ہم بہت اوپر چلے گئے ہیں، ہم نے دنیا کو ایک گلوبل ویلیج بنا دیا ہے. لیکن اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کے عذاب سے، آخرت کی بربادی سے بچا لے. فرمایا اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو جیسے روشنی آتی ہے تو روشنی میں جب دیکھیں تو ذرات ہوتے ہیں، اور ان ذرات کو پکڑنا چاہو تو ہاتھ نہیں آتے، پھیل کے ختم ہو جاتے ہیں. فرمایا اسی طرح اللہ ان کی نیکیوں کو ذرے بنائیں گے، اور ذروں کو جب پھونک مارتے ہو، پھونکتے ہو تو ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح نیکیاں ختم ہو جائیں گی. صحابہ نے جب یہ سنا تو صحابہ ڈر گئے، اور صحابہ صحیح معنوں میں ڈرنے والے لوگ تھے. چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی حفاظت کرنے والے تھے وہ، اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے تھے. اور ہم لوگ اپنی نیکیوں کو اپنے ہاتھوں سے اکثریت برباد کرنے والی الا من شاء اللہ. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ ہیں ہمیں ان کے متعلق بتلائیے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے اور ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں، ہم ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچ جائیں. وہ کیا کریں گے، ان کی کیا کو برائیاں ہوں گی، ان کے آگے پیچھے کیا ہوگا تاکہ ہم ان جیسے نہ بنیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے بھائیوں ساتھیوں، میں پہلے بھی کہتا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ایسی ہیں جیسے آج ہمارے لیے آئی ہے، آج ہمارے لیے. اور یہ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ آپ کی فرمائی ہوئی بات ہر زمانے، ہر دور، ہر وقت، ہر قوم جب سنتی ہے تو وہ یہی سمجھتی ہے ہمارے لیے ہے. تو ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، وہ جو لوگ ہوں گے وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تم میں سے ہی ہوں گے، تمہاری نسلوں میں سے ہوں گے، ان کے رنگ تمہارے جیسے، ان کی شکلیں تمہاری جیسی، ان کا نام و نسب تمہارے آگے پیچھے ہی ہوگا، کو باہر کے لوگ یا اور کوئی مخلوق نہیں ہوگی. لیکن ان کی غلطی کیا ہوگی کہ جب بھی اکیلے ہوتے ہیں، جب بھی، اور سمجھتے ہیں اکیلے ہو گئے، اور انسان اکیلا کبھی نہیں ہوتا ہے. انسان اکیلا عرش والا رب ہوتا ہے، کرامن کاتبین ہوتے ہیں، آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں، اور اللہ کی پتہ نہیں کون سی مخلوقات ہیں جو ہمارے آگے پیچھے ہوتی ہیں، ہمیں نظر ہی نہیں آتی. فرمایا ان کی خرابی کیا ہے، جب اکیلے ہوتے ہیں یعنی سمجھتے ہیں اکیلے ہو گئے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں
کھلے دل کے ساتھ پھر ان میں ڈوب جاتے ہیں۔ اور آج یہ فتنہ کتنا بڑا ہے، موبائل کھولا، چینل کھولا، ٹیلی ویژن کھولا، ڈش کے ساتھ کھولا، کمرہ بند ہے، اس کے بعد اپنے کام لگے رہے اور کیا کچھ کرتے رہے۔ ایسا کرنے والا کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی پہاڑوں جیسی، اور پہاڑ بھی بہت بڑے، ان نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، جو ہو چکا سو ہو چکا، جو زندگی باقی ہے اس میں اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے آپ کو بہت سنبھال کے رکھیں۔ ہمارے پاس تو نیکیاں آگے ہی کتنی سی ہیں، کتنی سی نیکیاں ہمارے پاس، اور وہ نیکیاں بھی کس طرح کرتے ہیں، کبھی سستی کرتے ہوئے، کبھی بددلی کے ساتھ، اور ان نیکیوں میں کتنی خرابیاں ہوتی ہیں۔ ایسا نہ ہو نیکیاں جو تھوڑی بہت ہیں وہ بھی برباد ہو گئی تو کہاں جائیں گے ہم لوگ۔ ذل جلال والاکرام ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو، ہماری ذریت کو، ساری امت مسلمہ کو اپنی رحمت سے ان برائیوں سے محفوظ فرما لیجیے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين۔